بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوی آنکھوں کی خصوصیت۔ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ روشنی ہو، تاریک میں آنکھوں سے کوئی چیز نظر نہ آئے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ اگر سامنے نہیں، پس پشت ہے یعنی پیٹھ کے پیچھے ہے، ہرگز نظر نہیں آئے گی۔ مگر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے واسطے ان میں سے کوئی شرط نہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کو جس طرح روشنی میں نظر آتا تھا اسی طرح تاریکی میں یعنی اندھیرے میں بھی نظر آتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے وقت صفوں کو سیدھا کرو، سیدھا کرو، سیدھا کرو، اس لیے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں تم کو پیچھے سے دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے۔ ابو داؤد شریف۔ بلکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو لاکھوں میل کی مسافت پر آسمانی حجابات میں پوشیدہ ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لانظر الی حوضی العان، یعنی خدا کی قسم بے شک میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، کہ اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ان خدا بھائی آنکھوں کی اعلیٰ درجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کسی آنکھ کو نصیب نہ ہوئی اور نہ تا قیامت نصیب ہو، انہوں نے شب معراج میں ذات الہی کو دیکھا جس کے دیکھنے کی تاب و طاقت آخرت سے پہلے کسی مخلوق کو نہیں دی گئی۔ موسیٰ نے تو ضد کی تھی، حق سے جلوہ واری کی، آپ کو خدا نے خود عرش پر بلایا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی تعلیم حاصل ہوئی کہ سبز و شاداب چیزوں کو قبر پر رکھ دینے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو لوگوں کی قبروں پر کھجور کی ٹہنی لگائی اور فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک پر ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا اس لیے کہ وہ چغلی کرتا تھا۔ ٹہنی اس لیے لگا دی کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، علماء ربانی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ نباتات جب تک خشک نہ ہو زندہ رہتے ہیں اور اپنی مخصوص زبان سے اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ تسبیح ذکر الہی سے اور ذکر الہی کی برکت سے عذاب میں تخفیف کرتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے، اور کبھی عذاب بالکل موقوف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ظاہر ہوا۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ سبز و شاداب نباتات کے قبر پر رکھنے سے جب عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو انہی لوگوں کی قبر پر رکھنا چاہیے جن کے متعلق ظن غالب ہو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوں گے، تاکہ ان کے رکھنے سے عذاب میں کمی ہو جائے۔ اور جن بندوں کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ اولیاء، شہداء، ان کے مزارات پر پھول وغیرہ نباتات رکھنے سے کیا فائدہ؟ تو جواب اس کا یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ نباتات جب تک خشک نہیں ہوتے ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے سنتے ہیں
اور ذکر الہی سے ان کے قلوب کو خاص فرحت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اپنے کسی بزرگ کی خدمت میں عطر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، تو جس طرح عطر سے قلب میں فرحت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اولیاء کرام کو نباتات کی تسبیح سے روحانی لذت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اسی واسطے نبوی عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جلیل القدر صحابی بریدہ ابن حسیس رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر کھجور کی 2 سبز شاخیں رکھ دی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔